میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور دوسری اہل بیت۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اللہ کا قرآن کو تو پکڑا ہوا ہے، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ بڑے جو ہے نا وہ نظر سے ان کے کلپس گزرتی ہیں جہاں پہ وہ سید کو سید ہی نہیں کہہ رہے، دیگر ذاتوں سے پکار رہے ہیں، نعوذ باللہ امام علی مقام اور مولا علی پاک کی جو اولاد ہیں ان پر تبرہ کر رہے ہیں۔ لاہور اور پنڈی اور دیگر شہروں سے کلپس وغیرہ آتے رہتے ہیں علماء آگے، اتنی تھی انہوں نے پگڑیاں باندھی ہیں، جناح کیا پہ پائی ہیں اور آل کا بغض ہے ان کے دلوں میں۔ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا یہ انفرادی طور پہ معاملات ہیں، انفرادی طور پہ اگر اہل سنت و جماعت میں کوئی بندہ ایسا نہیں معاملہ کرتا تو وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا، جو سادات کا ادب نہیں کرتا، ادب احترام اور جو اللہ رسول کا حکم ہے، جو قرآن پاک کی آیات طیبات ہیں، جو احادیث مبارکہ میں ان کی محبت و مودت کے بارے میں بیان فرمایا گیا، ان سے اگر کوئی ہٹتا ہے اور اسلاف کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، مثلا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم نے بات کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو یہاں تک سید کا ادب فرماتے ہیں کہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ پالکی اٹھانے والا، ٹھیک ہے، وہ ایک سید زادہ پالکی اٹھا لیتا ہے تو آپ فوراً جو ہے نا وہ پالکی سے نیچے اتر کے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایک سید ہے، یہ صاحب نظر ہونے کی دلیل ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ سید پالکی میں بیٹھے گا اور میں اپنے کندھوں پہ پالکی اٹھا۔ ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی فکر بھی اپنانی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، لازمی نہیں کہ سید جو پراڈو میں آئے تو وہ سید ہے، لازمی نہیں کہ سید وہ جو ہے نا عزت اور احترام والا ہے جو ٹھاٹ باٹ والا ہے، یعنی اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو یوں جیڑا ڈنڈے والا ہے انہوں اسی سید بنی ہے تے جیڑا بیچارہ تھوڑا کمزور ہے انہوں نہیں، ہم نے اس کی ذات کی وجہ سے تو اسے ماننا ہی نہیں، ہم نے تو خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جب ہم خون رسول کی وجہ سے مانیں گے تو پھر لازم آئے گا کہ نماز پر ہم ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اب یہاں یہ تو نہیں کہ امیر جو سید ہے اس پر درود پہنچ رہا ہے جو غریب ہے نہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ ہو صحیح النسب، صحیح النسب، دوسری شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ، یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے آپ نے، اور جو سامعین سن رہے ہیں وہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، صحیح العقیدہ ہوگا تو اس کا ادب و احترام بھی کیا جائے گا، اس کے ہاتھ بھی چومے جائیں گے، سارا کچھ کیا جائے گا، صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ اس کا سنی ہو، پکا پیڈا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا صحیح النسب ہو، ٹھیک ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا باپ بدلا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہیں سے میں سوال عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ صحیح النسب ہو، صحیح العقیدہ ہو، آج کل لوگ جو ہے نا ان کی ذاتیں تو کوئی اور ہیں، سید بننے کا انہیں چاہتا بڑا شوق ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی زد میں آ جائیں گے کہ فرمایا جس نے اپنا باپ بدلا، ٹھیک ہے، اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، تو لعنت کے تو وہ مستحق بن گئے۔ یہی دیکھیں وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری عزت بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ دنیا میں انہیں ذلیل کروا رہا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں دیکھو جی اس کی ذات یہ ہے، تو یہ جو علماء ہائی لائٹ کرتے ہیں یا عوام ہائی لائٹ کرتی ہے، اصل میں اللہ کی طرف سے یہ ذلت ہے، وہ اسے محسوس نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی، ہاں جو بھی ذات ہے، دیکھیں اسلام ذات پات کو بعد میں رکھتا ہے، پہلے کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں عزت والا معیار والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہی سوچ لیں جو لوگ اس طرح صحیح النسب سادات کے ساتھ اپنے رشتے جھوٹ بول کے جوڑ لیتے ہیں، جعلی اپنا جو ہے وہ شجرہ وغیرہ بنا لیتے ہیں، وہ یہی سوچ لیں کہ بھئی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور وہ یہی سمجھ لیں کہ میں سچا مسلمان بن جاؤں تو میرے وارے نے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سید تو ماشاءاللہ بڑا اللہ عرفہ مقام ہے نا، ایک سچا مسلمان وہ بن جائیں تو یقین جانے لوگ ان کے آگے پیچھے، عزتیں ان کے آگے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ انہیں توبہ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی ہے، یہ تو گزر ہی جانی ہے، تو میں نے دیکھیں کوئی اگر حکومت پر ڈاکہ ڈالے تو حکومت اپنی بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق اسے سزا دیتی ہے، تیری جرت کس طرح یہ حکومت پر ڈاکہ ڈال، ہاں تو جو نبی پاک علیہ السلام کے نسب پر ڈاکہ ڈالے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب پر ڈاکہ ڈالے،
تو پھر وہ یہ بھی سمجھے کہ قیامت کے دن مجھے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے. یعنی ان کے لیے یہیں پہ بھی ذلت ہے، آگے بھی ذلت ہے، ذلت ہی ذلت ہے. جب اللہ نے کہہ دیا لعنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وما ينطق عن الهوى والی مبارک زبان سے جب جاری ہو گیا تو پھر ان کے پلے کیا بچا؟ یعنی انہیں فکر کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، دونوں جہانوں کی فکر کرنی چاہیے. اس جہان کی بھی، اس جہان میں بھی یہ ذلت ہے کہ لوگوں کی زبان پر یہ ہے دیکھو جی پیو بدل لیا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت کی ذلت نبی پاک علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے جن کا نام لیتے ہیں جی، یا پیارے نواسے حضرت امام حسن پاک جن کا نام لیتے ہیں، تو آپ ذرا غور کریں، قیامت کے دن وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو کس منہ سے اپنے سردار کے پاس وہ جائیں؟ اللہ اکبر. ماشاء اللہ ارشاد صاحب نے بڑے احسن انداز سے ہمارے تمام سوالات کے جوابات دیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ پروگرامز پسند آئے. گزشتہ جو ہم نے کیا ہے یہ بھی بہت پسند ہے. ہم نے تمام سوالات جو آپ کے تھے، ناظرین کے تھے، وہ ہم نے شاہ صاحب کی خدمت میں رکھے. انشاءاللہ والعزیز آئندہ بھی جو ہمارا پروگرام بنے گا ہم مبلغین علماء کرام کے ساتھ بیٹھا کریں گے. اللہ ہم سب کا ہم ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کے اور ہمارے اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.